میں ہوں آپ کا ہوسٹ حضور بخش منگی وائس آف پیپل کے ساتھ۔ جس طرح سے سندھ کے اندر سرداری نظام تاحال بھی برقرار ہے، ظلم قائم ہے، مگر مظلوم کو انصاف نہیں مل رہا۔ اسی طرح ذکر کریں گے دادو کیس کے حوالے سے، جو ام رباب کا کیس چل رہا تھا، مگر عدالتوں کی جانب سے اس کیس کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور جس طرح سے جو ججمنٹ پیش کی گئی ہیں، اس حوالے سے ساری تفصیلات اور ہم گفتگو کریں گے ہیومن رائٹس کے ایک نمائندے سے جو کہ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، امداد اللہ بلوچ صاحب۔ ہم ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کہ سندھ کے اندر سرداری نظام کا خاتمہ تو ممکن نہیں ہو سکا ہے، مگر جو ظلم ہے وہ بھی قائم ہے، مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا۔ ام رباب کا جو کیس آپ نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کس طرح سے ناانصافی ہوئی ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہاں پہ یہ ام رباب ایک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ایسی شخصیات کے کیسز ہمارے سامنے موجود ہیں جن کے مسئلے پر آج تک کوئی انصاف کسی کو نہیں مل سکا۔ لیاقت علی خان کے مرڈر کے بعد آج تک اس کا کوئی عدالتی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، یہ بھی ایک عدالتی خون تھا اور بعد میں اس خون کو تسلیم بھی کیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ کیا ہوا؟ کیا فیصلے آئے؟ شہید میر مرتضیٰ کو قتل کیا گیا، اور اس کے بعد اب یہ ام رباب، اس کے والد صاحب، اس کے دادا اور اس کے چچا کو سر راہ قتل کر کے مار دیا گیا۔ دیکھیے، لوگوں کی نظریں تب ہٹ جاتی ہیں جب انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں۔ لوگ درمیانی راستہ تب منتخب کرتے ہیں جب عدالتوں سے کوئی انصاف کی امید نہ ہو۔ اگر ام رباب کے کیس میں یہ ساری چیزیں آنی تھی، یہ جو ساری ڈیسیشنز کورٹ کی طرف سے آ رہی تھیں، اگر یہی ڈیسیشنز دینی تھی تو ام رباب کو 8 سال تک کورٹوں کا چکر کیوں لگایا گیا؟ سندھ میں تو وڈیرائی نظام، بادشاہی نظام، وہ تو آلریڈی پہلے سے قائم ہے، مگر اس کے عدالتی فیصلے نے یہاں پہ موجود سندھ کے اندر اب سوشل میڈیا پہ اور مختلف جو تھنک ٹینکرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ رائے جنم لے رہی ہے کہ سندھ کے جاگیرداروں، وڈیروں، سرداروں اور ان کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو باقاعدہ طور پہ ایک لائسنس مل چکی ہے کہ وہ چاہیں کسی کو قتل کریں، کسی کو ماریں، وہ کورٹوں سے آزاد عزت کے ساتھ بری ہو جائیں گے۔ ام رباب کا وہ مسئلہ کہ جس نے پورے سندھ کی ڈیموگرافی کو چینج کر کے رکھ دیا تھا، ایک عورت جو بغیر اپنے چپلوں کے ننگے پاؤں کورٹ میں پہنچی تھی انصاف کے لیے، مگر آج اسی کورٹ نے 8 سال کے بعد ام رباب کو وہ انصاف دے دیا کہ جس انصاف پہ آج سندھ کا ہر ایک بندہ، چاہے وہ سندھ کا ہو یا سندھ کے علاوہ کسی اور کونے میں رہتا ہو، مگر آج اس کی آنکھیں اشک بار ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو ام رباب کو انصاف ملنا چاہیے تھا اپنے دادا کے قتل، اپنے چچا کے قتل اور اپنے والد صاحب کے قتل کی، مگر افسوس آج اس بچی کو وہ انصاف نہیں مل سکی جو اس کا حق تھا۔ کے کونسل ممبر جو رکن ہیں امداد اللہ صاحب، اس کی آپ نے باتیں سنی کہ ام رباب جو کیس تھا انہیں آج انصاف نہیں ملا ہے عدالتوں کی جانب سے، مگر اس کا ارادہ آج بھی اٹل ہے، انصاف کے لیے وہ منتظر ہے، ہر وہ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سرداری نظام کیوں جاگیرداری نظام کو ختم نہیں کیا جا رہا؟ کیا ان کے خلاف کوئی قوانین ہیں جو ان کا خاتمہ ہو؟ جسے چاہے قتل کریں، جسے چاہے آزاد کریں، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ عدالتوں کو چاہیے کہ اس واقعے کا فوراً نوٹس لیں اور ام رباب کو انصاف فراہم کیا جائے۔